داغ عشق مکمل و طویل شاہکار داستان باب ایک۔ حویلی کی اداس شام اور تنہا حرین۔ رات کے گہرے اور خوفناک سائے حویلی کے اونچے در و دیوار پر تیزی سے چھا رہے تھے۔ آسمان پر بادلوں کی خوفناک گرج اور شدید بارش کی موٹی بوندیں زمین پر شور مچا رہی تھیں۔ حرین ایک انتہائی معصوم، باحیا اور نازک سی لڑکی، جس کی سرمئی آنکھوں میں ایک انکہی اداسی کا داغ تھا۔ وہ حویلی کے برآمدے میں کھڑی بارش کے قطرے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بکھرے ہوئے ریشمی بال بارش کی ٹھنڈی ہوا سے اس کے چہرے پر لہرا رہے تھے۔ اس کی زندگی میں خوشیوں سے زیادہ زخم تھے، لیکن اس کا دل ہر الزام سے پاک تھا۔ اس کی پاکیزہ روح اور معصومیت اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی، مگر قسمت کی بے وفائی نے اسے اپنوں کی نظر میں گنہگار بنا دیا تھا۔ باب 2 حاکمانہ سایہ اور سنگ دل شامیر۔ اسی سنہ میں حویلی کے کشادہ صحن میں ایک بلیک نائٹ SUV آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلنے کا شور ہوا اور شامیر خان باہر نکلا، گاؤں کا سب سے با اثر، مغرور اور بے باک زمیندار۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں اس کا رعب اور دبدبہ پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون اور تپش تھی، جس سے پورا گاؤں کانپتا تھا۔ لیکن اس سنگ دل انسان کا دل صرف ایک ہی نام پر دھڑکتا تھا، اور وہ نام حرین تھا۔ وہ حرین کی خاموشی کا رازدار بھی تھا اور اس کا نادیدہ محافظ بھی، جس کی نظروں سے حرین کی کوئی سانس بھی چھپی نہ تھی۔ باب 3 دشمن کی سازش اور پنچایت کا الزام۔ اگلی شام حویلی میں ایک بڑا طوفان اٹھا۔ شامیر کے سوتیلے بھائی دانیال نے ایک گھناؤنی سازش کے تحت حرین پر پاک دامنی کا جھوٹا الزام لگا دیا۔ حویلی کے صحن میں پنچایت بیٹھی، جہاں گاؤں کے تمام بڑے بوڑھے جمع تھے۔ حرین ننگے پاؤں پنچایت کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ میں بے گناہ ہوں، خدا کے لیے میرا یقین کریں۔ حرین کی دردناک چیخیں حویلی کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کا ہر آنسو اس کی بے گناہی کا گواہ تھا، مگر کسی کے دل میں اس کے لیے رحم کا جذبہ نہیں تھا۔ پنچایت بغیر کسی ثبوت اور تحقیق کے حرین کی عزت اور حیا پر داغ لگا دیا۔ باب 4 شیر کی دھاڑ اور غیر متوقع فیصلہ۔ اس لڑکی کو سزا ملنی چاہیے، پنچایت کے چیئرمین نے فیصلہ سنانا چاہا کہ اچانک ایک بھاری اور گرجدار آواز پورے ہال میں دھماکے کی طرح گونجی۔ بند کرو یہ بکواس! شامیر خان شیر کی طرح تیز قدم اٹھاتا ہوا پنچایت کے بیچوں بیچ آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور مٹھیاں بیچی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی بالکل بے گناہ ہے، اور اگر تمہاری نظر میں اس پر کوئی داغ ہے تو اس داغ کو اپنا بنانے کا حق صرف اور صرف شامیر خان کا ہے۔ اس کے اس حاکمانہ فیصلے پر پنچایت کے سبھی افراد حیرت سے دنگ رہ گئے۔ باب 5 ناگہانی نکاح کی رات پورے گاؤں میں سناٹا چھا گیا۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ شامیر خان کے حکم سے انحراف کرے۔ اسی رات بغیر کسی دھوم دھام کے شامیر اور حرین کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ کاغذات پر دستخط کرتے وقت حرین کے نازک ہاتھ شدید خوف اور گھبراہٹ سے کانپ رہے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ نکاح اس کے لیے پناہ گاہ بننے کا یا نیا امتحان۔ نکاح کے بعد شامیر اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرہ عود اور گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا، لیکن ماحول میں ایک عجیب سی تپش اور سسپنس تھا۔ حرین ڈر کے مارے دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی۔ باب 6 پرسرار کمرہ اور پہلا بے باک سامنا۔ شامیر نے دھیمے قدم اٹھائے اور حرین کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کا چوڑا وجود حرین پر سایہ فنگ تھا۔ مجھ سے دور رہیں شامیر! حرین کی آواز سسکیوں میں بدل گئی۔ دور؟ شامیر کے لبوں پر ایک تلخ اور رعبدار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں حرین کی نازک کلائی کو اپنے گرم اور مضبوط ہاتھ میں جکڑ لیا۔ حرین کا نازک وہ وجود اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرایا۔
اس کے چوڑے سینے سے جا کر ٹکرایا۔ شامیر کی گرم سانسیں حرین کے بھیگے گالوں سے مس ہو رہی تھی۔ اس کا حاکمانہ انداز حرین کے حواس پر چھانے لگا۔ بابسات جنون کی حدیں اور حاکمانہ لمس۔ تم میری بیوی ہو حرین، تم پر لگا ہر داغ، ہر الزام اب شامیر خان کا ہے۔ اس نے حرین کی نازک ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کے پور سے اوپر اٹھایا اور اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف التجا اور خوف تھا۔ آپ نے مجھ سے شادی صرف رحم کھا کر کی ہے، حرین نے تڑپ کر کہا۔ رحم؟ شامیر کی سیاہ آنکھوں میں شعلہ چمکا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے حرین کے بکھرے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کی سراہی دار گردن کے قریب جھکا۔ یہ رحم نہیں ہے حرین، یہ میری ضد، میرا جنون اور میرا شعلہ بار عشق ہے۔ اس نے پوری شدت اور حق کے ساتھ حرین کو اپنے قریب تر کر لیا۔ بابیٹ، طوفانی رات اور اقرار محبت۔ اس نے انتہائی بے باک انداز میں حرین کی پیشانی اور گال پر ایک لمبا اور گرم لمس چھوڑ دیا۔ حرین کے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز بجلی دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شامیر نے اسے اپنی آغوش میں سمو لیا اور بستر پر لٹا دیا۔ باہر شدید طوفانی بارش ہو رہی تھی اور کمرے کی شمع مدھم زرد روشنی بکھیر رہی تھی۔ شامیر نے حرین کے آنسو اپنے ہونٹوں سے چنے۔ اگر دنیا نے تمہیں داغدار کہا ہے تو میں اس داغ کو اپنی زندگی کا تاج بناؤں گا۔ اس رات شامیر کی محبت نے حرین کے دل سے ہر ڈر اور ہر خوف کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ باب 9، شامیر کی خفیہ تحقیر اور کھوج۔ نکاح کے بعد کے دنوں میں شامیر نے حرین کو حویلی کی ملکہ بنا دیا، لیکن اس کے دل میں ایک ہی آرزو تھی، حرین کو دنیا کے سامنے بے گناہ ثابت کرنا۔ شامیر نے اپنے تمام گارڈز اور ایجنٹس کو کام پر لگا دیا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر حرین کی بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ثبوت اکٹھے کرتا۔ اس کی کوشش آخرکار رنگ لائی۔ ایک دن شامیر کو ایک اہم سی ٹی وی فوٹیج اور وائس ریکارڈنگ ملی جس میں دانیال کا پورا سچ سامنے آ گیا۔ دانیال نے خود اپنے دوستوں کے سامنے قبول کیا تھا کہ اس نے حرین کو بدنام کرنے کے لیے جعلی تصویریں اور جھوٹی افواہیں پھیلائی تھیں۔ باب 10، حویلی میں بڑا دھماکہ۔ اگلی صبح شامیر نے پورے گاؤں اور پنچایت کو حویلی کے صحن میں طلب کیا۔ دانیال بھی وہاں موجود تھا، جو سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے گناہ سے بچ نکلا ہے۔ شامیر نے تمام لوگوں کے سامنے بڑے اسپیکر پر وہ وائس ریکارڈنگ چلا دی۔ سچائی سن کر پنچایت کے تمام بڑے بوڑھوں کے سر شرمندگی اور ندامت سے جھک گئے۔ دانیال کا چہرہ خوف اور شرم سے زرد پڑ گیا۔ تم نے میری بیوی پر داغ لگایا؟ شامیر کی شدت دشت ناک آواز گونجی، جس میں انتقام کا طوفان چھپا ہوا تھا۔ باب 11، محافظ کا انتقام۔ شامیر نے ایک ہی لمحے میں دانیال کی گردن جکڑ لی اور اسے زمین پر پٹخ دیا۔ اس نے بے رحمی سے دانیال پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ شامیر، چھوڑ دیں اسے، خدا کے لیے بس کر دیں۔ حرین نے روتے ہوئے شامیر کا ہاتھ تھام لیا۔ حرین کی درد بھری آواز سنتے ہی شامیر کا شدید غصہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے دانیال کو پولیس کے حوالے کیا تاکہ وہ زندگی بھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے۔ شامیر نے حویلی کے صحن میں حرین کو تمام لوگوں کے سامنے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج کے بعد اگر کسی نے میری حرین کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی نسلیں مٹا دوں گا۔ باب 12، داغ عشق کا دائمی ملن۔ شام کے وقت حویلی کا کمرہ لال گلابوں اور معطر شمعوں سے سجا ہوا تھا۔ حرین سرخ روسی جوڑے میں شرم سے لال چہرہ لیے شامیر کا انتظار کر رہی تھی۔ شامیر اندر داخل ہوا اور آہستہ سے دروازہ لاک کیا۔ وہ دھیمے اور جذباتی قدم اٹھاتا ہوا آیا اور حرین کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا۔ اب بھی کوئی داغ باقی ہے حرین؟ شامیر نے بے پناہ پیار سے پوچھا۔ حرین نے مسکرا کر اپنا چہرہ شامیر کے سینے میں چھپا لیا۔ آپ کی سچی محبت نے ہر زخم اور ہر داغ کو مٹا کر اسے زندگی کا سب سے حسین داغ عشق بنا دیا۔ شامیر نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا اور یوں ان کی یہ جنونی اور شعلہ بار داستان ہمیشہ کے لیے وائرل، مکمل اور دائمی بن چکی۔ اسی کے ساتھ ہماری کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے لائک، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔